السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 58، ذالکہ یہ نتلوہ ہم تلاوت کرتے ہیں، علیکہ آپ کی طرف، من الآیاتی اللہ کی آیات میں سے، قرآن پاک میں سے اللہ کی آیات ہیں، والذکری اور نصیحت ہے، الحکیم حکمت والی۔ یہ آیات جو ہم نے پڑھی ہیں اور پہلی 80 آیات یہ کمپلیٹ ہونے والی ہیں، ابھی بھی عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جاری ہے، اور یہ آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں۔ اس میں نصیحت ہے اہل کتاب کے لیے، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور حکیم حکمت والی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نجاشی بادشاہ کا واقعہ کہ جب اس کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی گئی تو اس نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اس تنکے کے برابر بھی بلند نہیں ہے، یعنی کہ جتنا قرآن نے بتایا ہے بالکل صحیح بتایا ہے۔ وہ اس ٹائم عیسائی تھے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی، کیونکہ وہ دوسرے ملک میں تھے اور یہ صحابہ دوسرے ملک میں تھے، تو اس طرح ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا ہوئی۔ آیت نمبر 59، اِنَّ بے شک مثل عیسیٰ علیہ السلام کی مثال عند اللہ اللہ کی بارگاہ میں کمثل آدم علیہ السلام جیسی ہے، خلقہ پیدا فرمایا اسے، من تراب مٹی سے، ثم پھر قالا فرمایا، لہو اسے، کن ہو جا، فیکون بس وہ ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مثال ہم سب کے سامنے ہے کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، تو یہاں اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک نسبت عطا فرما کے ہمیں بات سمجھانے کے لیے، یعنی کہ آپ کی بن باپ کے پیدائش پر ایک دلیل دے رہا ہے کہ آپ کو جو عیسائی خدا یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں تو اس واضح جو ان کا عقیدہ ہے اس کی تردید ہو رہی ہے، رد فرما رہا ہے اللہ کریم کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں تو پھر آدم علیہ السلام کیا ہوئے، کہ جن کا نہ کوئی باپ ہے نہ ماں، بلکہ ان کی تو ماں بھی نہیں تھی، ان کا تو یہ وسیلہ بھی نہیں تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا۔ اگر تم حضرت آدم علیہ السلام کو انسان مان رہے ہو تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے کا کیا تک بن رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو کسی رشتے کی یا کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس نے بندہ پیدا فرمانا ہے تو اس کے لیے کن کافی ہے، اور کن سے فیکون ہو جاتا ہے۔ وہ اتنی بڑی کائنات کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر رہا ہے، وہ اتنی وسیع سلطنت کو صرف حرف کن سے بنا رہا ہے، وہ اتنا پانی سمندروں میں بھر رہا ہے، وہ اتنے ذرات ریت کے اور اتنی مٹی اور اتنا کچھ ترتیب دے رہا ہے، اتنی مخلوقات پیدا فرما رہا ہے، تو وہ حرف کن سے یہ کام کر رہا ہے، وہ آرڈر دیتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ وہ کن کہتا ہے تو فیکون ہو جاتی ہے۔ جب وہ کن کہتا ہے تو آسمان اور زمین کے سارے اسباب مل کے اس کن کو فیکون کرنے پر لگ جاتے ہیں۔ تو جس طرح مسلمانوں میں فرقے ہیں، عیسائیوں میں بھی کئی فرقے ہیں، اور ان کے جو دو بڑے ہیں وہ کیتھولک اور پروٹسٹنٹ ہیں، اور باقی جو چھوٹے ہیں وہ کئی ہیں، اور ان سب کے مختلف عقیدے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تو سب لوگ خدا یا خدا کا بیٹا نہیں مانتے، لیکن بہت سارے مانتے ہیں۔ اور جب سے عیسائیت گئی ہے سینٹ پال کے ہاتھ میں، اور یہ سینٹ پال یہودی تھا، اور اس نے عیسائیت کا لبادہ پہنا، چرچ میں بیٹھا، اور اس نے عیسائیت کا اصل میں بیڑا غرق کیا، اور اس نے عیسائیت کو ختم کرنے کی کوشش کی، وہ ختم نہیں ہوئی تو اس نے اس کو تباہ کر دیا اور اس کے عقائد کا برا حال کر دیا۔ تو اس عقیدے کی وجہ سے اللہ پاک نے قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بریت میں بے شمار دلائل، بے شمار آیات نازل فرمائی، بار بار ان کے عقیدے کا اور ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کا تذکرہ فرمایا کہ کسی طریقے سے یہ لوگ سیدھے راستے پر دوبارہ سے گامزن ہو جائیں۔ آیت نمبر 60، الحق یہ حق ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکن پس نہ ہو جانا، من الممترین شک کرنے والوں میں سے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا بندہ ہونا حق ہے۔ اور اس دلیل سے ثابت ہو گیا کہ جب آدم علیہ السلام بغیر والدین کے پیدا ہو سکتے ہیں
تو عیسیٰ علیہ السلام کیوں صرف ماں کی نسبت سے، ماں کے وسیلے سے پیدا نہیں ہو سکتے؟ تو یہاں پہ اس آیت میں مہر تصدیق جو ہے وہ ثبت ہو گئی کہ یہ سچی حقیقت ہے جو اللہ پاک نے بیان فرمائی، اس میں شک و شبہ نہیں ہے۔ اور قرآن پاک کا خطاب ظاہر ہے سب ہیں، آپ ہیں، میں ہوں، پوری امت مسلمہ ہے، اور عام شخص بھی ہے، قیامت تک آنے والا ہر شخص قرآن پاک کا مخاطب ہے۔ لیکن ظاہراً یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن حق ہے، اور پھر حضور کے صدقے میں حضور کی امت، اور حضور کی امت کے صدقے میں پوری کائنات اور ہر شخص تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے کہ یہ حق کسی بھی قسم کے شک سے پاک ہے۔ آیت نمبر 61، فمن حاجہ پس جو کوئی جھگڑا کرے کا آپ سے، فی ہی اس کے بارے میں، من بعدی اس کے بعد، ما جاءکا کہ آگے آپ کے پاس، من العلم یقینی علم، فقل تو آپ کہہ دیجئے، تعالو آؤ، ندعو ہم بلاتے ہیں، ابنانا اپنے بیٹوں کو، و ابناکم اور تمہارے بیٹوں کو، و نساءنا اور ہماری عورتوں کو، و نساءکم اور تمہاری عورتوں کو، و انفسنا اور خود کو، و انفسکم اور تم کو، ثم پھر نبتہل ہم التجا کریں۔ یہ جو لفظ ہے نبتہل، اس سے نکلا ہے مباہلہ۔ فنجعل پس ہم بھیجیں، لعنت اللہ اللہ کی لعنت، علی الکاذبین جھوٹوں پر۔ یہ آیت مباہلہ کہلاتی ہے۔ مباہلہ سے مراد ہے دو لوگ آپس میں ہیں، یعنی کہ دو فریق ہیں، دو گروہ ہیں، ایک کچھ کہہ رہا ہے دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، اب دونوں کی بات نہیں بن رہی، ایک سچا ہے ایک جھوٹا ہے، اور دونوں ہی خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے پرزور دلائل دے رہے ہیں۔ تو یہاں پہ مباہلہ کیا جاتا ہے۔ مباہلہ سے مراد ہے کہ دونوں فریق آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، اپنے گھر والوں کو لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم میں سے جو کوئی جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت، یعنی کہ یہ دونوں کہتے ہیں، سچا گروہ بھی اور جھوٹا گروہ بھی، دونوں ہی یہ الفاظ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے جب نہیں مانا، وہ عقیدہ تثلیت پر ہی قائم تھے عیسائی، یہ 60 سے زیادہ آیات جو ہیں نازل ہو چکی تھی، یقینی علم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ چکا تھا، اور انہوں نے اپنی طرف سے پورے دلائل پیش کیے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہیں اور اللہ ہی واحد ہے، ایک خدا ہے۔ لیکن وہ 3 خداؤں پہ ان کا عقیدہ ویسے کا ویسے ہی برقرار تھا، حالانکہ ساری آیات نازل ہو چکی تھی، سب کچھ ان تک پہنچ چکا ہوا تھا، لیکن وہ اس بات کو ماننے پر تیار نہیں تھے۔ تو آخری حل جو تھا نجران کے عیسائیوں کے ساتھ وہ یہی تھا کہ مباہلہ کر لیا جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کل ہم مباہلے کے لیے اپنے اپنے گھر والوں کو لے کے آئیں گے، اب آپ اپنے گھر والوں کو لے آئیں، اپنے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو، میں اپنے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو لے آؤں گا، اور اس طرح ہم مباہلہ کر لیں گے، تو وہ جو سچا ہوگا وہ پتہ چل جائے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے آپ کے خانوادے میں، دیکھیں نا، یہاں گھر والوں کو، اپنے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو بلانے کی بات ہوئی، تو آپ اپنے گھر تشریف لے گئے، یعنی کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے آئے، کیونکہ آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا بنا رکھا تھا، داماد بیٹا ہوتا ہے نا، تو آپ نے ویسے بھی ان کو پالا پوسا تھا، 14 سال تک کی عمر آپ کے پاس رہے تھے، آپ نے ان کو جوان کیا تھا، آپ کے چچی جان کے احسانات تھے، آپ نے ان احسانات کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پال کے بدلہ دے دیا تھا۔ تو آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا، اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنی بیٹی، اور سیدنا امام حسن حسین کو اپنی اولاد قرار دیا تھا، اور اس طرح آپ اپنے گھر تشریف لے گئے، اور آپ اپنی کملی مبارک میں سب سے پہلے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو، پھر ان سے پیچھے سیدنا حسن اور حسین علیہ السلام کو، اور ان کے پیچھے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کملی مبارک میں ڈھانپ لیا، اور فرمایا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر، جو ان سے دشمنی رکھے تو بھی ان سے دشمنی رکھ، اور ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما۔ تو اللہ پاک نے اس التجا کو قبول فرمایا، اور یہ لشکر بن کے اسی طرح وہاں چلے آ رہے ہیں مباہلے کی جگہ پہ۔
اب دیکھیں کوئی اور ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، کوئی اور نبی ہوتا جی جگرے والا گردے والا، کہتا میں اپنی کیوں اتنی پیاری اہل بیت کو لے کے آؤں، جس نے ماننا ہے مانے، نہیں ماننا نہ مانے، میری طرف سے فارغ ہے، یہ تو اللہ کا دین ہے۔ لیکن قربان جائیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ آپ نے ان کو اسلام لانے کی دعوت دینے کے لیے اس آخری کوشش کا بھی اظہار کیا کہ کسی طریقے سے یہ مسلمان ہو جائیں، کسی طریقے سے یہ عقیدہ تسلیت کو چھوڑ کے عقیدہ توحید کے اوپر آ جائیں۔ تو آپ لے گئے۔ اب جب یہ نورانی وجدانی چہرے ان لوگوں نے دیکھے، انہوں نے مہلت مانگ لی۔ انہوں نے کہا کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے، کیونکہ ان میں سے ایک جو عیسائی تھا وہ سب کچھ جانتا تھا، اور اس کا نام تھا اسکف لاٹ پادری۔ اس نے کہا اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو یاد رکھو تمہارا نام و نشان تک اس دنیا سے مٹ جائے گا، عیسائیت ختم ہو جائے گی پوری دنیا سے، لہٰذا مہلت مانگ لو۔ انہوں نے اصلاح مشورے کے لیے مہلت مانگی، اور پھر اگلے دن مباہلہ کرنے سے ہی انکار کر دیا، اور جزیہ دینے پر تیار ہو گئے، یعنی کہ ٹیکس دینے پر تیار ہو گئے اور صلح کر لی۔ اب یہ جو واقعہ ہے یہ 10 ہجری میں ہوا۔ 10 ہجری میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب وصال کے دن تھے جب یہ واقعہ ہوا ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا واحد آپ کی شہزادی مبارکہ تھیں جو اس وقت موجود تھیں۔ ان کے علاوہ باقی تینوں شہزادیوں کا، سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، ان کے 6، 8 اور 9 ہجری میں بالترتیب ان کے وصال ہو چکے ہوئے تھے، اور 10 ہجری میں ہی سیدہ فاطمہ الزہرا کا بھی ہوا، لیکن اپنے بابا جان کے 6 ماہ کے بعد۔ تو اس طرح سے یہ مباہلہ ہونے سے رک گیا۔ اگر یہ مباہلہ ہو جاتا تو پوری دنیا میں ایک بھی عیسائی نہیں بچتا، بلکہ عیسائیت لفظ کا ہی پوری دنیا سے خاتمہ ہو جاتا، کیونکہ لعنت ہو جاتی تو لعنت کا مطلب رحمت سے دوری ہو جاتی اور بات ختم ہو جاتی۔ تو یہ آیت مباہلہ ہے، آیت نمبر 62۔ انا بے شک حاضہ یہ لہو القصص الحق، یہ سچا واقعہ ہے، وما من اور نہیں ہے الہن کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، اور ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لہو العزیز الحکیم وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اچھا، پچھلی آیت میں ایک بات بتانا بھول گئی، انفسنا و انفسکم سے کیا مراد ہے؟ تو شیعوں نے اس آیت کے اوپر یہ دلائل پیش کیے کہ انفسنا سے مراد اگر حضرت علی ہیں تو لا محالہ خلافت کے حقدار بھی حضرت علی ہیں، کیونکہ وہ حضور کے نفس میں شامل ہیں۔ تو ان کے لیے ان کی بارگاہ میں یہ ریکویسٹ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنایا ہے، اپنا داماد بنایا ہے، اپنا متبنہ بنایا ہے، آپ نے ان کی پرورش فرمائی ہے، اس لیے وہ انفسنا میں شامل ہیں۔ خلافت ان کو ملی ہے جب ان کا وقت آیا ہے، جہاں سے ولایت کا ابتدا ہوئی ہے، جہاں سے نبوت کی انتہا ہوئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم باقی جو جلیل القدر اصحاب کرام ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضرت علی کے ساتھ مقابلے کے لیے پیش کر دیں۔ ان سب کے اپنی اپنی جگہوں پہ اللہ کی بارگاہ میں عظیم بلند تر درجات ہیں، لیکن حضرت علی کا ان کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ حضرت علی کا مرتبہ اور ہے، ان کا مرتبہ اور ہے، تو اس لیے ان کی بارگاہ میں ریکویسٹ ہے کہ ہمارے لیے سارے ہی ہمارے سر کے تاج ہیں اور ہماری دین اور دنیا کا حاصل ہیں، ہم ان میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، ادب میں، احترام میں، عقیدت میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار اور ساتھی اور محبوب ہونے میں ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، ہماری نظر میں سب ایکول ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بلند مرتبہ رکھتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ واقعہ سچا ہے، یہ جو بات ہوئی تھی یہ بات سچی ہے، اللہ کے سوا واقعی کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ انہوں نے جو بھی مباہلہ کرنے کی کوشش کی یا ہمیں جھٹلانے کی کوشش کی، اس میں وہ ناکام ہو گئے، اور صلح بھی کر لی اور ٹیکس بھی دے دیا، لیکن وہ اپنے اس عقیدے سے ہٹے نہیں
تو اللہ غالب اور حکمت والا ہے، اگر وہ چاہتا تو وہ کر دیتا، لیکن اگر سارے ہی مسلمان ہو جاتے تو قیامت ہمارے قرب میں آ جاتی، اس لیے وہ تھوڑی سی دور رکھی گئی ہے۔ تو یہ عیسائیت کا اس دنیا میں بہت زیادہ انفلوئنس ابھی بھی موجود ہے۔ آیت نمبر 63، فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ پھیرے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، عَلِیمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر جو کلمہ توحید سے منہ پھیرے تو اللہ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے کہ وہ اسلام ہی نہیں لانا چاہتے۔ اگر وہ اس دین کی طرف آ جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں آتے تو اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی دین کل قیامت کے دن قبول ہوگا، جو کہ اسلام ہے، جس میں اللہ کی وحدانیت اور توحید کا تذکرہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔